کا نام زینب جو باپ کی زینت بن کر آئی. دوستو شہزادی زینب کی زندگی کو آپ ڈیوائیڈ کرو 4-5 حصوں میں. آپ کی پوری لائف آپ کی عبادت ہے, آپ کی سخاوت ہے, آپ کا علم ہے, آپ کی شجاعت ہے. آپ بولیں گے شجاعت کیسے؟ ایسی شدید تھی میری شجاعت. زینب مشہور ہے, شجاعت عبادت زینب مشہور ہے, علم ہے زینب مشہور. اگر آپ ڈیوائیڈ کرو تو 4-5 حصوں میں آتے ہیں سخاوت کے ساتھ. ایک ایک زندگی کو ایک ایک حصے میں دیکھو کہ کیا کیا بیوی نے کیا, بیوی کا کنٹریبیوشن کیا ہے. دوستو عبادت ایسی کی کہ حسین جیسا امام پلٹ کے کہتا ہے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. مذاق نہیں ہے یہ. اس جبکہ مولا حسین جانتے کہ کتنی تکلیفیں, دیکھیں بیوی کی زندگی مصیبتوں میں گزری, کچھ مصائب کے حصے آئیں گے, کوئی بات. اس کے باوجود مولا کو یقین تھا کہ یہ زین ابیہ ہے, یہ اس طرح عبادت کرے گی جیسا میرا بابا کرتا تھا عبادت. اور وہی حال نماز شب کم از کم میں سب سے بول رہا, آج کی رات پڑھ لو. آج بیوی کی ولادت کی رات ہے, 3 رکعت پڑھو, جس 3 رکعت, اور بیوی کو ہدیہ کر دو کہ بیوی آپ نے پڑھی تھی نا, آپ کی خواہش ہے نا, آج آپ کی ولادت ہے. دیکھیں میں کوئی تقریر بغیر پیغام دیے نہیں پڑھتا, ایک میسیج بھی تو ہو, کچھ لے کے بھی تو اٹھے, کچھ سیرت زینب سے ہم بھی اپنے آپ کو ملحق کر لینا. تو 3 رکعت پڑھو گھر جا کے, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. یہ وہ سنت تم پورا کرو گے جو شہزادی زینب کی خواہش تھی, مولا حسین اور بی بی زینب کی خواہش. گھر جا کے 3 رکعت پڑھ لو, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر, اور بیوی کو ہدیہ کر دو کہ آج آپ کی ولادت کی شب ہے. بیوی جو تمہاری حاجات ہیں, جو تمہاری لائف میں آبسٹیکلس ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, تم یقین کرو علی کی بیٹی سے آج مانگو. کوئی ایسا دعا نہیں ہے کہ جو شہزادی کے نام لینے سے دعا پوری نہیں ہوتی. بیوی کی عبادت عجیب عبادت. اس کے بعد بیوی کا علم ایسا تھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بیوی کی جو صفت ہے, علم کی صفت, اتنا علم دیا, اتنا. عورتوں کے بعض روایتوں میں کہ 3000 آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, 3000 لڑکیاں عورتیں, ایک ساتھ 3000 نہیں تھے. جب تک آپ مدینے میں تھیں آپ وہاں پہ تقریباً علم بانٹ رہی تھی. کوفے میں تھی, مولا کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی, وہاں پہ درس دیتی تھی. بیوی کی زندگی میں یہ اتنا تھا کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرنا یہ صرف شہزادی زینب کا حق ہے. کربلا کے بعد بھی بیوی ایک جگہ گھر میں نہیں بیٹھی بلکہ پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا. اگر آج ہم آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ذکر امام کر رہے, یہ فرش عزا جو بچھا ہوا ہے, یہ کس کی بانی کون ہے, کس نے کیا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ بیوی کی زبان بند ہو جائے, یزید یہ چاہتا تھا کہ واقعہ ختم ہو جائے, لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے. لیکن جب تک زینب زندہ تھی شہزادی نے اس واقعے کو اس طرح زندہ رکھا. ہمیشہ کے لیے آپ آگے تفصیل سنو کہ اتنا پروپوگیشن ہمارے پاس آنا چاہیے ہماری زندگیوں میں. میں یہ نہیں بولتا کہ مارکیٹ میں جا کے بولو, میں یہ نہیں بول رہا کہ مالز میں جاؤ, یہ نہیں بول رہا کہ اسکولز اور کالجز میں, یونیز میں جا کے پروپوگیٹ کرو. نہیں, اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ایسا بنا دو. کبھی تو بیٹھ کے بچوں سے بات کرو, 10 منٹ مانگنا جس کے بچے ہیں, 15 منٹ اپنے بچوں کو, ماؤں کو بول رہا اسپیئر کرو ٹائم, اور سیرت زینب پر عمل کرو. آپ بولیں گے سیرت زینب پہ شب عاشور مذاہب نہیں ہے. مولا حسین ایک خیمے میں جا رہے, غور سے سنو. شب عاشور جب مولا حسین شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا اونو محمد سامنے بیٹھے ہوئے, اور اونو محمد بیٹھے ہوئے اور ان کو بی بی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور مولا علی کے جنگ کے واقعات سنا رہی, اور سنا کے ان بچوں کو موٹیویٹ کری. میں اپنی زبان میں بول رہا, موٹیویٹ کری, انکریج کری, اور بتا رہی کہ بیٹا کل قربانی کا دن ہے, دین کو بچانے کا دن ہے. تمہارے نانا نے ایسے جنگ کی, تمہارے دادا نے ایسے جنگ کی. میں پوچھتا کیا ضرورت ہے؟ کیا اونو محمد معمولی بچے ہیں جن بچوں نے آنکھ کھولی حسن اور حسین کی گود, جن بچوں کو زینب نے ریس کیا, اس کے بعد بھی شہزادی اپنے بچوں کو بتا رہی. دوستو یہ اونو محمد کو بیوی نے نہیں بتایا, بلکہ بیوی نے اپنی کنیزوں کو میسج دیا کہ میں غافل نہیں ہوں اپنی اولاد سے, تو تم کیسے غافل ہو. یہ اتنا امپورٹنٹ میسج کہ بیوی کے یہ سیرت پہ یہ عمل کرو. پروپوگیشن آئی نو یا ملیشیا میں آپ نہیں کر سکتے. میں نہیں بول رہا مارکیٹ میں جاؤ, میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, جن کی اولاد جن کے گھروں میں ہے, شکر ادا کرو کہ تمہاری اولاد اللہ نے تم کو یہ نعمت دی ہے. اب یہ شکر ادا کر کے ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کربلا دین کے واقعات پہ ذکر کرو. کم از کم بچوں کو معلوم ہونا کہ بی بی زینب کی پرسنالٹی کیا ہے. اگر معلوم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. شکر ادا کرو کہ تم کو بہترین امام بارگاہ ہے. یہ آزاداری اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچی. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی ہوں 4-5 دن, ایک جملے کا ذمہ دار. آزاداری اتنی آسانی سے نہیں پہنچی جیسے آج آپ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے آزاداری کر رہے ہیں. یہ آزاداری کے لیے عورتیں بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے, مال دیا گیا, ہاتھ اور پیر کاٹے گئے. یہ ان کی قربانی ہے جس کی وجہ سے آج آزاداری ہمارے پاس آ گئی. ان کا سیکریفائز, اس سیکریفائز یہ بی بی زینب کی سیرت ہے کہ بی بی نے وہ سیکریفائز کیا. علم ایسا کہ جب بات کرتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ فصاحت و بلاغت کے گوہر برستے تھے. ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے امام علی کی زبان ہے, امام علی بول رہے ہیں جیسا مولا بولتے تھے. اسی لیے بی بی کا ایک خطبہ ہے, بی بی کا سرمن, اتنا یوتھ میرے سامنے ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, بی بی کا سرمن ہے, آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. میری ریکویسٹ ہے 3 خطبے ضرور پڑھنا اپنی زندگی میں. ایک غدیر کا خطبہ اللہ کے رسول کا, کہ جو آپ نے غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے جو خطبہ دیا وہ, اور شہزادی کونین کا دربار کا خطبہ, مادر بی بی زینب کا فدق والا خطبہ, اور بی بی زینب کا یزید کے دربار والا خطبہ. کس انداز سے شہزادی زینب نے دربار میں خطبہ, یہ 3 خطبے پڑھو تمہاری زندگی بدل جائے گی.
تمہارا ذہن کھل جائے گا, تمہارا ویژن کھل جائے گا, تم کو احساس ہوگا کہ کیا بیوی نے کس انداز سے دشمن ماحول میں پروپوگیٹ کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. خالی بیٹھ کے آنا, 1 گھنٹہ خوش ہو کے جانا نہیں, سیرت زینب پہ بھی چلنے کی کوشش کرو. کچھ مت کرو. میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم بیٹھے ہوئے جشن میں اور دعا یہ کرو کہ پروردگار جیسے شہزادی زینب جیسا چاہتی تھی ویسے میں بن جاؤں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ون آف دی ریسپانسبلٹیز آف دی ریسپانسبلٹی.